اور میری ایک بات ذہن میں یاد ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو داخل کرو، اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو داخل کرو۔ جیسے تمہارا کھانا پینا نہانا دھونا اور سونا ہے، اس کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہو 3 ٹائم نہیں۔ جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم بے چین ہو، ضروری ہوتا ہے کھانا ورنہ بے چین ہے۔ اسی طرح ہی اپنی زندگی کو عادت ڈالو اللہ کے ذکر کہ تمہیں اللہ کا ذکر نہیں تھوڑی دیر بھی گزرے تو بے چین ہو۔ سمجھ آ رہی؟ اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو لے آؤ۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ حقیر کی جان ہے، اللہ کے ذکر میں جسمانی اور روحانی دونوں ہی ڈال۔ یہ تم ذہن میں رکھ، تم نے کبھی استعمال نہیں کرا، تمہیں ابھی پتہ نہیں، کیونکہ تم نے ذکر پتہ نہیں کس طرح کو ذکر سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی خواہشات کو اور اپنی ضرورت اور ڈر کو ذکر بنایا ہے نا، جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کی۔ اللہ کے ذکر میں جسمانی اور روحانی دونوں علاج ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کس کو لے کے آ؟ اللہ کے ذکر کو، تو تم یقین کر ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ اگر وہ ذکر آ گیا، اگر تیری زندگی میں کیا آ گیا؟ ذکر آ گیا، تو تم ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ مشکل وقت آئے گا پر اللہ کا ذکر اسے ٹال۔ ہاں آتا ہے مشکل، آگے اللہ کا ذکر، اس کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہو، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو یہاں کیا کر؟ تو وہ ذکر چلا جائے، وہ مشکل وقت ٹل جائے، وہ مشکل لمحہ گزر جائے اور خود سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں کیا کریں؟ شامل کریں گے تو ہر مشکل وقت سے یہ تمہیں نکال دے۔ اللہ کا ذکر تجھے ہر مشکل وقت سے نکال دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر۔ اب تم یہ مجھ سے پوچھو سرکار، بیماری جسمانی اور روحانی کا کیسے علاج ہوگا؟ روحانی تو چلو ہو گیا، جسمانی کیسے ہوگا؟ اگر تیرے سر میں درد ہوا تو تیرا دل اطمینان میں نہیں آئے، تو بے چین رہے گا۔ اگر تیرے پاؤں میں درد ہوا تو پھر بھی تیرا دل پریشان رہے گا۔ اگر تیرے پیٹ میں درد ہوا تو پھر بھی تیرا دل پریشان رہے گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں ہے، تو اس کا مطلب اس کے ذکر میں ان چیزوں کا علاج بھی ہوگا نا، تبھی تیرا دل اطمینان میں آئے گا۔ بھئی وہ تجھے اطمینان کیسے دے گا؟ جب تجھے پورا علاج دے گا۔ تو اگر اس کے ذکر میں یہ دوائی اور یہ میڈیسن نہ ہو تو تجھے دل کو اطمینان کیسے آئے گا؟ تو تبھی آئے گا نا جب اللہ کا ذکر جب تو کرے گا تو تیرے سر پاؤں درد بھی ساتھ ساتھ صحیح ہوتے جائیں گے، اور ڈپریشن سے بھی باہر آ جائے گا، تو تیرا دل سکون۔ میری بات سمجھ آئی کہ پیٹ میں درد ہوا تو سکون نہیں ہوتا، سر میں درد ہوا تو پھر بے چین ہو۔ تو اللہ کہتا ہے دلوں کا اطمینان، تو اطمینان تو تب آئے گا جب تو پورا فریش ہوگا نا۔ تو اللہ کا ذکر کر تو پورا فریش ہو جائے گا۔ یہ فائدہ اللہ کے ذکر سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں ہر چیز سے علاج ہے، تو پھر ساتھ پرہیز بھی جاری ہے۔ آپ میں سے بہت ساری بات بچے بچیاں اس وقت جو سن رہے ہیں مجھے، آپ اتفاق کریں اس بات کہ کیا پرہیز ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ میری اس احتیاط کو آزما لیں، ذکر اللہ سے حقیقی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو میری اس بات کو ذرا اپنی زندگی میں وارد الوجود کریں، ٹھیک ہے؟ آپ احتیاط لازم، اہنکار، تکبر، جھوٹ، چغلی، یہ چیزیں، یہ احتیاطاً پرچے کی الٹی سائڈ ہم لکھیں کہ ان کو اپنے دنوں میں، جن دنوں میں ذکر کرنا ہے، ان کو نہیں استعمال۔ خدا کی قسم تم ان کو نہ استعمال کرو اور صرف ذکر خدا کرو، پھر رزلٹ دیکھنا، تمہیں فائدہ نہ ہو تو مجھے آ کے پکڑ لو، کیونکہ میں جس رب کا ذکر کر رہا ہوں، جس رب کا نام لے رہا ہوں، وہ علا کل شیء قدیر۔ آپ لوگ آج تک نماز روزے ہر زکات پڑھنے کے بعد بھی بیک فٹ پہ بیٹھو گے، آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ اس دوائی کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ احتیاط نہیں کرتے۔ ادھر سے قرآن ٹھپا، ادھر سے چگلی شروع، ادھر صبح نماز پڑھی، اس کو پورا کرنا شروع۔ تو جو بھی تمہارا میڈیسن ملی، جو تمہیں نور، تمہارے جسم میں، تمہارے دل میں نور داخل ہوا، تو تم نے اگلی دفعہ بے احتیاطی کر کے ختم کر دی، بے اثر کر دی۔ میں ایک شوگر کی گولی لیتا ہوں اور اس کے بعد آدھا کلو پہ حلوہ کھا لیتا، تو پھر جا کے ڈاکٹر سے لڑوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی گولی تو 2 نمبر فائدہ دیتی نہیں۔ تو ڈاکٹر کہے گا میں نے آپ کو احتیاط کی تھی، میٹھا نہیں کھانا، وہ کھایا؟ ہاں جی وہ تو کھایا۔ احتیاط کس چیز کا فائدہ دے دو بیٹا؟ خود انالیسس کرو نا، آسان مثال کہ شوگر کی گولی کھا کے آپ آدھا کلو حلوہ کھا لو، وہ گولی کام کرے گی؟ نہیں کرے۔ تم اللہ کا ذکر کرو، جھوٹ نہ چھوڑو، کوئی کام نہیں۔ تم اللہ کا ذکر اور غیبت کوئی کام کرو، تم اللہ کا ذکر اور اہنکار، تکبر کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر تم سچ میں اللہ کے ذکر سے فائدہ لینا چاہتے ہو، جسمانی اور روحانی، تو تمہیں اس کے ساتھ پرہیز لازم۔ اب آپ خود سوچیں،
آپ ذکر کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرتے، مسلمانوں کے بچے ہیں ہم اللہ کا فرض ہے جو باتیں ہم کرتے ہیں، پر کیا نہیں کرتے؟ پرہیز، اس لیے ہماری بیماری برقرار